أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام أحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. پچھلی آیات میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم لوگوں کو میدان محشر میں ضرور جمع کریں گے، ان کے رہنما شیاطین کے ساتھ، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. پھر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو ہم نکال لیں گے جو اللہ ارحم الراحمین کے خلاف اکڑ دکھانے والے تھے۔ حکم خدا کے مقابلے میں، انبیاء اور رسول کے مقابلے میں یہ تکبر دکھانے والے، بڑے بننے والے اور اللہ کے نیک بندوں کو یہ ستانے والے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے، ان کے اندر جو بڑی اکڑ اور تکبر دکھانے والے لوگ، سرکشی دکھانے والے لوگ ہیں، ہم ان گروہوں سے، ان کے الگ الگ گروہ ہیں، ان گروہوں میں سے ایسے لوگوں کو ہم نکال لیں گے، چھانٹ لیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے کہ جہنم میں جانے کے قابل کون ہے۔ یہ متعین نہیں کیا، صفات بیان کر دی کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں اکڑ دکھانے والے، اور اکڑ دکھائیں گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کیا اکڑ دکھائیں گے؟ وہاں تو اکڑ ان کی چلے گی نہیں۔ ہاں، احکام خدا بندی اور حق تعالی شانہ کی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے جانے والی چیزیں، ان کے مقابلے میں ضرور یہ اکڑ دکھائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں اکڑ دکھا لیں گے۔ اللہ کا کلام جو صفحات میں لکھا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اکڑ دکھا لیں گے، اس کی توہین کر لیں گے، اس کو جلا دیں گے، اس کی اہانت کر لیں گے۔ اللہ والے لوگ جو خدا کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ان کو ستا لیں گے۔ یہی ہے اکڑ ان کی۔ باقی اللہ کے مقابلے میں اکڑ کہاں چلے گی؟ ان کے مقابلے میں تو اکڑ چلنے والی ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں قابو ہے اکڑ دکھانے کا، وہاں اکڑ دکھا لیں گے، مگر یہ اللہ کے، یہی ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر جتانا۔ ان متکبرین کو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں۔ ان کو چھانٹ کر کے
اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ مگر ساتھ ساتھ بقیہ انسانوں کو بھی آگاہ کیا گیا کہ میدان محشر کا معاملہ کاہے کو اتنا بند کر رہے ہو، کھولو اور اس کو۔ میدان محشر کا معاملہ وہ آپ لوگوں کے قابو میں نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں وہی تمہارے قابو میں ہیں۔ وہاں کسی کا بس چلنے والا نہیں ہے۔ کیا اوپر آواز نہیں جا رہی کیا؟ ارے تو کہاں ہے وہ عبدالحکیم وغیرہ، ان کو بلوا کر کے دکھلائیے کہ کیسے کام چلے گا۔ چلیے ٹھیک۔ تو جو لوگ حق کے مقابلے میں اکڑ دکھانے والے نہیں ہیں، انہیں بھی اس دن کی تیاری سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ معاملہ سب قابو سے باہر ہوگا، وہاں کسی کا بس نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اس دن کی تیاری ہر شخص کو کرنا چاہیے اور خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس دن نجات کی فکر کے جو سامان ہیں دنیا کے اندر، نجات کے جو سامان اللہ نے بھیجے ہیں اور جن سے وعدہ کیا ہے کہ ان اعمال سے ہم راضی ہوتے ہیں، تو اللہ کی رضا کو تلاش کرتا رہے اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ حق تعالی شانہ کا غضب متوجہ نہ ہو، ورنہ وہاں خیر کس کی ہے؟ یہی وجہ تو ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام بھی وہاں اس روز زبان نہیں کھولیں گے، سب پر سکتہ طاری ہوگا، جبکہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ مقدس طبقہ دنیا میں اور کون سا ہے؟ مگر انبیاء علیہ السلام بھی سہمے ہوئے ہوں گے، ہمت نہیں ہوگی حق تعالی شانہ کے جاہ جلال کے سامنے، سب دم بخود ہوں گے۔ یہاں تک کہ اولاد آدم جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی کہ ابا جان، اس میدان محشر کی تکلیفوں اور اذیتوں سے نجات دلانے کے لیے حق تعالی شانہ سے درخواست کیجئے کہ حساب و کتاب ہو اور لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں، یہاں کی تکلیف تو اب برداشت سے باہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اس دنیا کو بسانے کے لیے پیدا کیا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ آدم کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور دنیا میں قرب خداوندی کا جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا ہے وہ مقام نبوت ہے، وہ مقام نبوت اور رسالت ان کو عطا کیا۔ اتنے چہیتے ہیں اللہ پاک کے، اور کسی نبی کے متعلق اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ خصوصی توجہ تھی آدم علیہ السلام کی پیدائش میں۔ اتنے برگزیدہ ہیں، اتنے چہیتے ہیں پروردگار عالم کے، اس کے باوجود میدان محشر میں سہمے ہوئے ہوں گے اور اپنی اولاد سے کہیں گے کہ بھئی دیکھو، دنیا میں
کیا بلکہ پیدا ہونے کے بعد ایک غلطی مجھ سے صادر ہوئی تھی جو رب کے حکم کے خلاف صادر ہوئی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں آج پکڑ نہ لیا جاؤں، اسی ایک غلطی کی پاداش میں کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے، مجھے ڈر ہے۔ حالانکہ اللہ پاک ان کی توبہ دنیا ہی میں قبول کر چکے اور دنیا میں ہی ان کی توبہ قبول کر کے ان کی بخشش کا اعلان ہو گیا، اس کے باوجود وہ وقت اتنا بھیانک ہوگا، وہ حق تعالی شانہ کا اتنا جاہ و جلال ہوگا کہ ہمت نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہوگا، کہیں میرے اوپر نہ بن پڑے، تو ہر آدمی سہما ہوا ہوگا، یہ ہوگا میدان محشر۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کے مقابلے میں اکڑ دکھانے والے نہیں ہو، تکبر جتانے والے نہیں ہو، پھر بھی اس دن کے خوف سے ڈرتے رہو، اس دن کا خوف تمہارے دل میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ معاملہ کسی کا بھی یقینی نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے کی شہادت پیغمبروں نے دی، جن کا انتظار اولیاء اللہ نے اور ہر زمانے کے پیغمبروں نے کیا کہ وہ آمیں تو دنیا میں سلامتی رائج ہو، اتنی برگزیدہ شخصیت حق تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اتنی برگزیدہ شخصیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو انہی کے آنے کی پیشین گوئی کرنے کے لیے آیا ہی ہوں دنیا میں، یہ مقام اور مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جب احوال آخرت بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا مجھے خود اپنے اوپر اطمینان نہیں، فرمایا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اطمینان نہیں ہے۔ اللہ پاک بہت بڑے ہیں اور بہت بڑے قادر ہیں، وہ کسی کے لیے کیا فیصلہ کر دیں گے اس کو کوئی جانتا نہیں، اس لیے فرمایا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اللہ پاک کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ پکڑ نہ لے کسی بات پر۔ اس لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے گزارا نہ جائے۔ حضرات مفسرین کا ورود کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے۔ علماء کا ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ ورود کے معنی دخول کے ہیں، اگر دخول اس کے معنی ہیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بچے گا نہیں جہنم میں جانے سے، مگر ایمان والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ اہل ایمان کو اس میں سے نکال لیا جائے گا، اہل ایمان کو نجات عطا کی جائے گی۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ورود کے معنی یہاں پر دخول کے نہیں ہیں، ورود کے معنی مرور کے ہیں، یعنی جہنم کے سامنے سے گزارا جائے گا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔
جب ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا تو یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، یہ معاملہ تو بہت ہی خطرناک ہے، اس میں تو کسی کی بھی ضمانت نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو میں ہی اپنی امت کو لے کے گزروں گا۔ ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس کی تفصیل۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا، ورود کا ترجمہ کیا ہے حضور، یعنی جہنم کے سامنے حاضر کیا جائے گا سب کو، تاکہ دیکھ لیں کہ جہنم ہے کیا چیز، اس کا معائنہ کرانے کے لیے سب کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا۔ بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا۔ بہرحال حضرات صحابہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ورود سے مراد یہاں پر مرور ہے، یعنی جہنم کے سامنے سے گزرنا۔ حق تعالی شانہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سب کو گزرنا پڑے گا وہاں، اور یہ حق تعالی شانہ کے یہاں سے فیصلہ کن ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ کن بات ہے، یعنی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد آدم میں جتنے لوگ ہیں ان کو سب کو جہنم سے سابقہ پڑے گا، سب کو جہنم کے سامنے سے گزرنا پڑے گا۔ ایک بات اور بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق کو جاندار بنایا ہے، اور ہر جاندار چیز یہ جانتی ہے کہ اس کے کام کی کون سی چیز ہے۔ جتنے جانور ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے کھانے کی ہے اور کون سی چیز نہ کھانے کی ہے، کس چیز کو ہم اپنے پیٹ میں داخل کریں اور کس چیز کو ہم منہ سے باہر کر دیں۔ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمیز دی۔ جہنم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جاندار مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے جب اس کو بنایا تو اس کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون کون تمہاری غذا ہیں۔ تو جہنم جب لائی جائے گی میدان محشر میں تو ایک زندہ و جاوید ہوگی، اور وہ اپنے لقمے کو پہچان رہی ہوگی کہ کون ہے ہمارا لقمہ، وہ خود دبوچ لے گی۔ جہنم ایسی ہوگی، جاندار مخلوق ہے جہنم۔ اس کو معلوم ہے کہ کون کون ہے میری غذا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ کن بات ہے کہ جہنم لائی جائے گی اور جہنم کے سامنے سے سب گزریں گے۔ اب اس میں سے جہنم جو ہے وہ اپنا لقمہ حاصل کر لے گی، لے گی۔ اللہ نے اس کو بتا رکھا ہے، اس لیے معاملہ جو ہے اطمینانی نہیں ہے، معاملہ خطرے کا ہے۔ جہنم کا لقمہ بننے سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ اللہ پاک جس سے راضی ہو جائیں گے منع کر دیں گے اس کو۔ اب اللہ کس سے راضی ہے کس سے راضی نہیں ہے اس کی ضمانت دنیا میں کسی کے لیے ہے نہیں، اس لیے سب کے لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ مومن ہے تو وہ بھی خدا سے ڈرتے رہیں، اور غیر مومن ہے وہ بھی خدا سے ڈریں۔ یہ بڑا خوف کا مقام ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو جہنم کے اوپر سے گزارا نہ جائے۔ صورتحال کیا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ
ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے خدا پر ایمان لائے ہیں، کیا ہم اپنے خدا کا دیدار بھی کر سکیں گے؟ دیدار خدا مندی بھی ہمیں کبھی حاصل ہوگا؟ یعنی اللہ پاک کو جن کی تلاش میں ہم پوری عمر گزار رہے ہیں، کبھی وہ ہم کو دیکھنے کو بھی ملیں گے؟ حضور نے فرمایا حق تعالی شانہ کو تم اس طرح سے دیکھو گے، اہل ایمان حق تعالی شانہ کا دیدار کریں گے، اور اس طرح دیدار کریں گے، فرمایا جیسے رات کے وقت میں چاند آسمان پر نکلا ہوا ہو، 14ویں کا چاند، تو ہر آدمی چاند کو دیکھتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آسمان صاف ہو، چاند نکلا ہوا ہو، تو کیا اس کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی کسی کو؟ ایک دنیا نہیں 100 دنیا اتنی ہو جائے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہر آدمی چاند کو دیکھ لے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان حق تعالی شانہ کا دیدار اسی طرح سے کریں گے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں اولین و آخرین کو سب کو جمع کیا گیا ہوگا۔ میدان محشر کیا ہے؟ میدان محشر آپ جانتے ہی ہیں کہ انہی روحوں کو ایک دوسرا جسم دے دیا جائے گا، اور دوسرا جسم دے کر کے ان روحوں کو پھر زندہ کر کے لایا جائے گا سامنے۔ وہ مستقل ایک عالم ہوگا، اسی کو عالم محشر کہتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے، یہی ہے میدان محشر۔ تو سب لوگوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، سب آئے ہوئے ہوں گے۔ ایک زمانہ گزر جائے گا، مدت گزر جائے گی، اور وہ مختلف احوال ہوں گے۔ کوئی ایک دن کا محشر تو ہوگا نہیں۔ ارے بھئی دنیا کب سے قائم ہے اور کیا کیا یہاں ہو رہا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہے؟ اس کا کوئی زمانہ جانتا ہے؟ ایسے ہی وہ دوسرا عالم ہی ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا دن رہے گا، اور کیا کیا اس میں ہوگا، اس کی ساری تفصیلات کو یہاں بیٹھ کر کے نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ بتایا جا سکتا ہے۔ وہ تو جب عالم آئے گا تو وہاں دکھائے گا سب کچھ۔ وہاں کی کچھ موٹی موٹی چیزیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتا دی گئی، یعنی اللہ پاک نے اس عالم محشر کا کچھ منظرنامہ انبیاء علیہ السلام کو بتایا، اور انبیاء علیہ السلام نے وہ اس کو ہمیں بتا دیا۔ بس یہ ہے آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا، تو جو لکھا ہوا ہے، جو نبیوں نے بتایا، ہم اتنے جانتے ہیں، اس کے آگے تو ہم کوئی وہاں کے متعلق کوئی قیاس نہیں کر سکتے، اپنے دماغ سے کچھ سوچ نہیں سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں وہ وقت آئے گا کہ حق تعالی شانہ کی جانب سے اعلان ہوگا میدان محشر میں، لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَعْبُودَهَا، لوگ جن معبودوں کے پجاری تھے، خدا کے سوا جن معبودوں کو پوجا جا رہا تھا، ان کے جتنے پجاری ہیں سب اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں اپنے معبودوں کے پاس۔ یہ اعلان ہوگا، اور وہاں کا اعلان ایسا تھوڑے ہوگا کہ اختیار ہے، جی چاہے کرو جی چاہے نہ کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں جو حکم ہوگا وہ کرنا پڑے گا، ترنت کرنا پڑے گا، وہاں آدمی کا اختیار نہیں چلے گا۔ تو جتنے لوگ غیر اللہ کے پجاری تھے، وہ سب اپنے اپنے معبودان کو تلاش کر کے اور ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ہانک دو وادی جہنم کی طرف۔ اس کے بعد اب باقی بچیں گے صرف وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھنے والے تھے، یہ بچ جائیں گے۔
فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ سب اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے اپنے اپنے گھاٹ پر، تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو یہ اہل ایمان یہ کہیں گے کہ سب نے اپنے اپنے معبودوں کو پکڑ لیا، ہمارا معبود تو بھی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں، تو ہم جائیں کہاں؟ اب حق تعالی شانہ اپنا دیدار کرائیں گے کہ سب اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے تو تم بھی اپنے معبود کو دیکھ لو۔ اس وقت میں تمام اہل ایمان کو دیدار خداوندی حاصل ہوگا، سب کھلی آنکھوں پروردگار عالم کو دیکھیں گے، اور جس وقت تجلی کا ظہور ہوگا سارے اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے، مگر سجدے میں وہی لوگ گریں گے یا سجدہ انہی کو نصیب ہوگا جنہوں نے اللہ کے لیے عمر میں سجدہ کیا تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سجدہ تو کرتے ہیں مسجد میں، مگر وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، لوگ جانے کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو دکھاوے کا سجدہ ہوتا ہے، نفاق کا سجدہ ہوتا ہے، اپنے بچاؤ کا سجدہ، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں سجدے کے۔ تو جنہوں نے رضائے الہی کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، عظمت خداوندی کے سامنے اپنی ذلت کو پیش نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں میں اپنا سکہ جمانے کے لیے یا لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں بھی خدا کا ماننے والا ہوں اس لیے سجدہ کیا تھا، ایسے لوگ اس وقت سجدے سے محروم رہیں گے۔ جب سب کو سجدے میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو یہ بھی چاہیں گے کہ میں بھی سجدہ کروں، مگر پیٹھ اکڑ جائے گی، تختہ نما ہو جائے گی، یعنی سخت ہو جائے گی۔ جب یہ آگے جھکنا چاہیں گے تو پیچھے کے بل گر جائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں جو سجدے انہوں نے کیے تھے، انہوں نے سجدے خدا کے لیے نہیں کیے تھے، انہوں نے غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا تھا، اس لیے سجدے سے یہ محروم رہیں گے۔ تو سب اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے اپنے گھاٹ پر، اہل ایمان باقی رہیں گے۔ تو حق تعالی شانہ جب یہ شکایت کریں گے ہمارا معبود، ہم نے تو اپنے معبود کو دیکھا ہی نہیں، اب حق تعالی شانہ اپنا دیدار کرا دیں گے وہاں پر۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر جہنم لائی جائے گی، اور دو چیزوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، ایک رحم اور ایک امانت۔ امانت تو آپ جانتے ہی ہیں، امانت داری، دیانت داری، یعنی بے ایمانی کے مقابل میں ہے امانت داری۔ یہ امانت وہاں پر اصل میں عالم محشر میں یہ جو دنیا کے اندر اعمال ہیں، ان اعمال کی اصلی روح دکھائی نہیں دیتی۔ آدمی ایک عمل کرتا ہے مگر دکھائی نہیں پڑتا، صدقہ کیا، دینا تو دکھا، مگر وہ صدقے کی شکل سامنے نہیں آتی ہے۔ یہ اعمال جو یہاں پر کیے جاتے ہیں، کل عالم محشر میں ان کو جسم ملے گا، یہ متمثل ہو جائیں گے اور جسم کی شکل میں یہ آئیں گے۔ تو امانت کو اور رحم کو، رحم کے معنی آتے ہیں وہ رشتہ جس کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ جو لوگ رشتہ توڑتے ہیں تو رحم اس سے ناراض ہے، اور جو رشتہ جوڑتے ہیں رحم ان سے راضی ہے۔ جن لوگوں نے امانت داری کے ساتھ کام کیا ہے، ہر کام میں امانت داری اور دیانت داری کا لحاظ رکھا ہے، تو امانت کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن جن لوگوں نے بددیانتی کیا تھا، بے ایمانی کیا تھا، یہ امانت جو ہے ان سے ناراض ہوگی۔ ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔
جہنم لائی جائے گی سامنے اور اس کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جس کا نام ہے پل صراط۔ اب یہ پل صراط جو ہے جہنم کے اوپر، جہنم کی پیٹھ پہ رکھا جائے گا، جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ امانت اور رحم یہ دونوں اس پل صراط کے داہنے اور بائیں کنارے پر آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہوگا؟ جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں بددیانتی کیا تھا، آج وہ دیانت جو ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں کھڑی ہوگی۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے ان رشتوں کو توڑا ہوگا، جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، وہ بھی وہاں پر کھڑا ہوگا اور وہ رحم بھی جو ہے سوال کرے گا پروردگار عالم سے، پروردگار انہوں نے مجھ کو توڑا تھا، مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ دونوں اپنا مطالبہ کرنے کے لیے وہاں پل کے داہنے اور بائیں دونوں کنارے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی وہ پل ہوگا جس کے اوپر سے سب کو گزرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات کا بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو صاف صاف الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ جہنم رکھ دیا جائے گا، وہ جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھ دیا جائے گا، اب حکم ہوگا ہر آدمی کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اب اپنے اپنے اعمال کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ جو گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں اور اہل تقوی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جسم ہلکے پھلکے ہوں گے۔ وہ پل صراط جو ہے وہ بڑی باریک ہوگی اور دھاردار ہوگی۔ جو اس کے اوپر قدم رکھے گا اگر وہ بوجھل ہوگا، وزنی ہوگا تو نیچے گر جائے گا کٹ کر کے، اور اگر وزنی نہیں ہوگا، ہلکا پھلکا ہوگا تو گزر جائے گا۔ اب ہلکا پھلکا ہوگا کون؟ دنیا میں جو لوگ قوت مالا یموت پر قناعت کرتے ہیں، یعنی صرف اتنا کھاتے ہیں جتنے سے زندگی رہے، ان کے بدن میں چربی نہیں بنتی، ان کا بدن موٹا نہیں ہوتا، ان کا بدن ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ اور جو لوگ خوب گھی پیتے ہیں، گھی کھاتے ہیں، روغن خوب کھاتے ہیں، روغنیات کا استعمال کرتے ہیں، تھل تھراتا رہتا ہے، چربی بھری رہتی ہے، دیکھنے میں بدن بڑا اچھا دکھائی دیتا ہے، بدن موٹا ہوتا ہے، بدن چکنا ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے آپ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے۔ جتنے موٹے لوگ ہیں پہلے اپاہج ہو جاتے ہیں، پہلے معذور ہو جاتے ہیں، اور جن کا بدن ہلکا پھلکا ہوتا ہے وہ آخری عمر تک ٹنا ٹن رہتے ہیں، نہ ان کے اٹھنے میں تکلیف، نہ بیٹھنے میں تکلیف، نہ چلنے میں تکلیف، نہ سانس پھولے، نہ ہپرا چھوٹے۔ اور یہ جو موٹے موٹے لوگ ہیں دیکھنے بڑے اچھے لگتے ہیں، مگر اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، اور ان کا بدن بھاری ہونے کی وجہ سے وہ بدن ان کا خود ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ کتنے موٹے موٹے لوگ ہیں جو بیچارے اس فکر میں ہیں کہ ہمارا بدن کسی طرح ہلکا ہو جائے، چلنا پھرنا محال، اٹھنا بیٹھنا محال، اور اکثر ایسے بدن کو بیماریاں بھی زیادہ لگتی ہیں۔ تو یہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، مگر عالم محشر تو دوسری ہی دنیا ہوگی، وہ دوسرا عالم ہوگا، وہاں معیار بدلا ہوا ہوگا۔ جو رضائے خدا بندی کے اندر انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپائی ہوگی، ان کا بدن ہلکا پھلکا ہوگا۔ خدا ان سے راضی، وہ راضی خدا سے، ان کا بدن تو بالکل ہلکا پھلکا ہوگا۔ اور
جو لوگ طاعتوں کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے ان کا بدن بوجھل ہو جائے گا. خاص طور سے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے تو بہت زیادہ چربی ہو جائے گی، بہت موٹے ہو جائیں گے. وہ جیسے ہی قدم رکھیں گے کٹ کر کے گر جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اعلان قرآن میں آیا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ جو بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائیں گے ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. مثلا قاتلوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، جہنم کی وعید ہے کہ قاتل جہنم میں جائے گا، زانی جہنم میں جائے گا. یہ اعلان قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. کل یہ نہیں کہہ سکیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا. قرآن اللہ نے بھیج دیا، نبی آخری زمان کو بھیج دیا، نائبین نبی کو بھیج دیا. ہر جگہ اس یہ اعلان ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. تو یہ گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ جن کے لیے وعید آئی ہوئی ہے جہنم کی، ایسے لوگوں کا بدن تو اتنا بوجھل ہوگا کہ وہ پاری ہی نہیں کر پائیں گے. پل صراط پر گزرنا چاہیں گے مگر کٹ کٹ کر کے گر جائیں گے، چلے جائیں گے جہنم. حضور نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اہل تقوی جو طبقہ ہے وہ تو پل صراط کے اوپر سے اس طرح گزرے گا کہ بعض لوگ تو وہ ہوں گے جن کے یہاں ناراضگی رضائے خداوندی کے خلاف کوئی آلائش ہوگی ہی نہیں، تو وہ تو اس طرح سے اس کے اوپر سے گزریں گے جیسے بجلی چمکے. بجلی کی چمک جب ہوتی ہے تو اس کی مسافت کتنی تیز ہوتی ہے. دنیا میں کسی چیز کی مسافت اتنی تیز نہیں ہوتی جتنا چمک کی مسافت تیز ہوتی ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نہیں بلکہ تمام اہل حق پچھلی امتوں میں بھی جو لوگ رضائے خداوندی کے لیے جیتے اور مرتے تھے ان کا حال بھی یہ ہوگا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جو بجلی کی چمک کی طرح سے ادھر سے ادھر پار کر جائیں گے، اور بعض اہل تقوی وہ ہوں گے جن کا بدن کچھ تھوڑا سا بوجھل ہوگا تو وہ ذرا اور تاخیر سے جائیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیسے طوفان آتا ہے، طوفان جس مسافت سے چلتا ہے اس مسافت سے اس پل صراط کو وہ طے کر لیں گے. کچھ طبقے وہ ہوں گے کہ جو پرندوں کی جس طرح پرندے جس تیز رفتاری کے ساتھ اڑتے ہیں، بہت تیز رفتار ہوتی ہے پرندوں کی جب اڑان پر آتے ہیں، اس تیز رفتاری کے ساتھ بعض لوگ پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا بعض لوگ وہ ہوں گے یعنی کچھ گروہ وہ ہوں گے جو تیز دوڑنے والے کی طرح، جیسے آدمی دنیا میں دوڑتا ہے تیزی کے ساتھ، تو تیز دوڑنے کی والے کی طرح سے دوڑتے ہوئے اس پار سے اس پار ہو جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی رفتار کچھ سست ہوگی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس طرح چل رہے ہوں گے پل صراط کے اوپر کہ بدن لڑکھڑا رہا ہوگا، اب گرے اور اب گرے، اب گرے اور اب گرے، اس طرح سے، لیکن کسی طرح گرتے پڑتے وہ پار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال میں اتنا گناہ نہیں ہوگا کہ وہ جہنم کے لائق ہوں. یہ بہرحال کسی طرح بچ جائیں گے، چاہے تیز رفتاری سے گزر جائیں، چاہے کم رفتاری سے گزر جائیں، سست رفتاری سے گزر جائیں، بہت دھیرے دھیرے گزر جائیں، کسی نہ کسی طرح نکل جائیں گے. ان کو نجات مل جائے گی دوزخ سے. اسی کو فرمایا گیا ثم ننجی الذین اتقوا، اہل تقوی کو ہم بچا لیں گے، یعنی یہ بچ جائیں گے، اور جو اہل تقوی نہیں ہوں گے وہ پل صراط کے اوپر سے جہنم میں گر جائیں گے. پل صراط کے اوپر سے گزرنے کی مثال دنیا کے اندر وہ ہے کہ سرکس دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ہے نا؟
سرکس میں نے پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ سرکس دیکھا ہے، اس لیے کہ چچا رحمت اللہ علیہ کی جانب سے تو اتنی سخت نظر رہتی تھی کہ ہم لوگ کہیں جنبش نہیں کر سکتے تھے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ مگر دیوبند پڑھنے کے لیے جب گیا تو وہاں ہمت کیا ایک دن، اور وہ بھی اس مقصد سے کیا تھا، یاد رکھیے گا، میں نے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بلکہ اس مقصد سے کہ میں یہ دیکھ تو لوں کہ سرکس کی حقیقت ہوتی کیا ہے۔ لوگ بہت بتایا کرتے تھے، بہت کچھ بتاتے تھے، تو میں نے کہا ایک دن دیکھنا چاہیے، تو میں چلا گیا ایسے لوگوں کے ساتھ میں۔ تو میں نے وہاں پر دیکھا تھا، اور تو کبھی دیکھا نہیں۔ ایک رسی بندھی ہوئی اور اس کے اوپر زیادہ تر سرکس دکھانے والے ہلکے پھلکے بدن والی لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ لڑکیوں کا بدن ویسے بھی لڑکوں کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے، اور ان میں بھی جو ہلکی پھلکی لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اتنی بڑی بڑی، وہ رسی بندھی ہوئی ہے اور اسی رسی کے اوپر سے چل رہی۔ اور اتنے نہیں، ایک دفعہ تو اس نے دکھایا کہ ایک لڑکی کو چڑھایا اور وہ چڑھ کر کے اوپر سے اس طرف سے اس طرف بڑا سارا ہال ہے، اور اسی میں رسی ٹنگی ہوئی ہے، اسی رسی کے اوپر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ادھر آ رہی ہے، اور ایک نہیں کئی ایک ادھر سے جا رہی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہے، ملاپ بھی ہو رہا ہے، بغل سے نکل بھی جا رہی ہے۔ یہ دیکھا، اور یہ جب دکھا چکا سرکس والا تو پھر اس نے دکھایا انہی لڑکیوں کے ہاتھ میں سائیکل دے دی گئی، وہ چھوٹی چھوٹی سائیکلیں تھی، سائیکل دے دی گئی، اب اسی رسی کے اوپر وہ سائیکل لے کر کے چل رہی ہیں۔ ہم آپ تو پتلے میڑ کے اوپر بھی سائیکل چلا کے نہیں جا پاتے، گر جاتے ہیں دہنے بائیں، اور ان کا بدن اتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ وہ اس رسی کے اوپر سائیکل چلاتی۔ تو لیکن میں نے یہ خاص چیز یہ دیکھا کہ وہ لڑکیاں جن کا انتخاب یہ کرتے ہیں نہایت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انسان کسی کی بنائی ہوئی ہے، کسی انسان کی، اور بس جو سکھا دیا ہے وہ کر رہی ہوں اپنا، بہت ہلکا پھلکا بدن۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی جب جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھا جائے گا اور اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم ہوگا، تو جو جن کا بدن ہلکا پھلکا ہوگا وہ تو گزر جائیں گے، اور جن کا بدن بوجھل ہوگا وہ نہیں گزر پائیں گے، وہ کٹ کے گر جائیں گے اسے، اس لیے کہ وہ بڑی دھاردار ہوگی۔ اس کے اندر آنکڑے بھی لگے ہوئے ہوں گے، آنکڑے یعنی خاردار ہوگی، کانٹے ہوں گے اس کے اندر۔ بعض لوگ گزر رہے ہوں گے تو دہنے بائیں اگر یوں کریں گے نا تو بدن زخمی ہو جائے گا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح سے جو تقوی والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور رضائے الہی کے لیے دنیا میں جینا اور مرنا ان کا ہے، وہ کسی طرح سے بھی بہرحال گزر جائیں گے، اس پار سے اس پار ہو جائیں گے۔ جو گنہگار لوگ ہیں اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے ان کا بدن بوجھل ہوگا، اور اسی حساب سے وہ جہنم میں کٹ کٹ کر کے گر رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت امتوں کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا حکم ہوگا تو انبیاء علیہ السلام کو شفاعت کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام اس وقت کیا کریں گے؟ اور تو کچھ کر نہیں سکتے، اتنا ضرور کریں گے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنی امتوں کا فکر دنیا میں بھی رہتا ہے، میدان محشر میں بھی وہ اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے اور اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزر۔ انبیاء علیہ السلام بھی کر رہے ہوں گے۔ بہرحال اہل تقوی اور رضائے الہی کو تلاش کرنے والے لوگ وہ گزر جائیں گے، اور جو اللہ سے غافل اور نڈر تھے وہ جیسے یہاں نڈر تھے ویسے وہاں بھی کٹ کٹ کر چلے جائیں گے، اور ظہور ہوگا گویا اس آیت کا کہ نسوا اللہ فنسیہم،
دنیا میں انہوں نے اللہ کو بھلائے رکھا، آج اللہ نے بھی ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیا۔ نسوا اللہ فنسیہم۔ تو اس کے بعد پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل ایمان، اہل تقوی، رضائے الہی کے خوگر لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اب ان کو فکر ہوگا کہ فلانا آدمی بھی نہیں دکھ رہا ہے، وہ جہنم میں چلا گیا، وہ کٹ کے گر گیا، فلاں تھا، وہ ہمارا عزیز تھا، وہ ہمارا رشتہ دار تھا، ہمارا تعلق رکھنے والا آدمی تھا، ہم سے محبت رکھنے، ہمارے بہت کام آیا تھا۔ اس کا ان کو فکر دامن گیر ہوگا، تو سوچیں گے کیا کیا جائے، کیسے کریں۔ تو حق تعالی شانہ اس وقت میں پہلے تو انبیاء علیہ السلام کو شفاعت کی اجازت، میں نے بتایا تھا کہ پلسرات رکھنے کے وقت ہی اجازت مل جائے گی نبیوں کو شفاعت کرنے کی، مگر عام امتیوں کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن جنت میں پہنچ جانے کے بعد جب فکر ہوگا اپنوں کا کہ وہ نہیں ہے، وہ گیا، وہ پکڑا گیا، ان کی فکر دامن گیر ہوگی، حق تعالی شانہ اب اہل ایمان کو بھی شفاعت کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ اب سفارش کا دروازہ کھل جائے گا، پھر لوگ شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ بہرحال زیادہ تفصیل بتائی جائے گی تو وہ بہت لمبا قصہ ہے اور مستقل وہ عالم ہے، اور اس کے بہت سارے احوال احادیث کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں میں بتانا صرف اتنا ہی ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کرے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ کن بات ہے۔ لیکن حق تعالیٰ شانہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم اہل تقوی کو بچا لیں گے۔ جو تقوی کی زندگی بسر کرنے والے، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والے ہیں، ہم ان کو بچا لیں گے، ان کو نجات عطا کر دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم یعنی خدا کے نافرمان اور باغی یہ گھٹنوں کے بل جہنم میں چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے ہم ان کو جہنم میں گھٹنوں۔ یہ اہل بغاوت اور نافرمان یہ کیسے لوگ ہیں، اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو مذاق سمجھا تھا، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو مذاق سمجھا تھا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بکواس سمجھا تھا، یہ وہ لوگ ہوں گے جب ان کو ہماری آیتیں، کھلی ہوئی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے، کافر لوگ کہتے تھے ایمان والوں سے، وہ ایمان والوں کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، کافر اہل ایمان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے اور کہتے تھے کیا یار دنیا میں ہم اچھے ہیں کہ تم اچھے ہو، ہماری کوٹھی اچھی، ہماری گاڑی اچھی، ہماری زمین زیادہ، ہماری جائیداد زیادہ، سب کچھ تو ہمارا بڑھیا ہے، ہمارا کام چکھا ہے، ہمارا کاروبار عمدہ، تم تو ہزار اور لاکھ کے چکر میں رہتے ہو، ہمارے یہاں کروڑوں کا حساب روز ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جیسے ہم اچھے ہیں نا، اگر وہ محشر جس کی تم بات کرتے ہو وہ عالم محشر سامنے بھی آ گیا تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے ہی رہیں گے، یہ کہتے ہیں۔ ایُّ الفریقین خیر مقام واحسن ندیا، بتاؤ تو ایک تم ہو ایک ہم ہیں، تمہارے کپڑے بھی اچھے نہیں، ہمارے کپڑے بڑھیا، تمہارا کپڑا 100 روپیہ کا ہوگا تو ہمارا 1000 2000 کا ہے، اتنا بڑا فرق ہمارے کپڑے میں، ہر چیز میں، ہر حالت میں، تمہاری حالت خستہ ہے، ہماری حالت عمدہ ہے، تو کون بڑھیا ہے؟
تو جیسے یہاں دنیا میں ہم بڑھیا حالت میں ہیں اور تم گھٹیا حالت میں ہو، کل اگر میدان محشر قائم ہو گیا تو وہاں بھی ہم بڑھیا حالت میں رہیں گے، تم گھٹیا ہی رہو گے۔ یہ کہہ کر کے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تعالیٰ شانہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ تم سے پہلے والے لوگوں کی تاریخ پر تو نظر ڈالو، تم کہاں ہو ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس کے پہلے دنیا میں رہ کر کے راج کر کے جا چکے۔ تم تو ان کے سامنے پسنگا بھی نہیں ہو، تم سے بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ آج کا متکبر کافر کیا فرعون جیسا ہو جائے گا؟ فرعون کو 400 سال کی عمر ملی تھی، تم کو کیسو سال کی عمر ملی ہے بتاؤ ذرا؟ تم تو ایک دنیا کے ایک خطے پر حکومت کرنے کے لیے ترس رہے ہو اور اس کے لیے پوری زندگی کھپا رہے ہو، اور نمرود نے تو پوری دنیا پہ حکومت کیا تھا، تو تم اس کے سامنے پسنگا بھی تو نہیں ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ قوم عاد کے لوگ اتنے ہیکل، اتنے اونچے، اتنے قداور ہوتے تھے جیسے کھجور کا پیڑ۔ آج تم کہاں ہو؟ تم تو 2 بیتا کے 1.5 بیتا کے ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ قومیں جو پیچھے گزر چکی ہیں اور انہوں نے خوب اللہ کے مقابلے میں تکبر دکھایا، ان کے مقابلے میں تمہاری حیثیت تو مچھر جیسی ہے۔ ان کو دیکھو وہ کیسے تھے، مگر کیا اللہ کا انعام ان کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ کا غضب متوجہ ہوا؟ دنیا میں بھی وہ ہلاک کیے گئے، ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو وہ تو تمہاری حالت کتنی اچھی ہوگی، تم سے 1000 گنا بہتر وہ ان کی حالت تھی، مگر ان کی حالت بھی تمہاری ہی جیسی تھی۔ تم دنیا کے اندر اچھل کود مچا رہے ہو، دنیا کی نعمتوں میں پل رہے ہو، اور دنیا کی نعمتوں کی بہتات پر تم فخر کر رہے ہو۔ یہی کام وہ بھی کرتے تھے، وہی کام تم بھی کر رہے ہو، تو انجام تو وہی تمہارا بھی ہونے والا ہے جو ان کا ہوا ہے۔ مگر یہ نہ سوچو کہ نمرود کی حالت بڑی اچھی ہے مال کے اعتبار سے اور ابراہیم کی حالت بڑی خستہ ہے مال کے اعتبار سے، تو ابراہیم کو جو فضیلت ملی ہے وہ نمرود کو تو نہیں ملی۔ نمرود کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی ہے اور ابراہیم کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی حالت پر گھراؤ مت، دنیا کی اس خوشحالی میں اتنے مست مت ہو جاؤ کہ اپنے دینے والے کو ہی بھول جاؤ، بس یہی ہے تمہاری گمراہی۔ یہ ہے حاصل ان آیات کا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی نگاہیں کھول دیں اور آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔